آج آم، ہم جس تحریر کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں وہ بظاہر تو اسکول کے طلبہ کے لیے لکھی گئی تھی، لیکن اصل میں اس نے زندگی کو دیکھنے کا ہمارا پورا زاویہ ہی بدل دیا ہے۔ بالکل، اور میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب زندگی میں کبھی نہ کبھی ضرور گرتے ہیں یا ٹھوکر کھاتے ہیں۔ ہاں ہاں، ایسا ہی ہے۔ اور کیا کبھی کسی نے یہ سوچا ہے کہ ہماری وہ ٹھوکر، ہماری وہ ناکامی کسی اور انسان کو گرنے سے بچا سکتی ہے؟ اصل میں محمد فاروق راشد صاحب کی اس تحریر کا یہی مرکزی خیال ہے۔ جی، وہ ایک اردو ٹیچر ہے اور انہوں نے یہ مضمون بنیادی طور پر بحریہ ماڈل اسکول کے طلباء و طالبات کی رہنمائی کے لیے لکھا تھا۔ صحیح، لیکن اس کا پیغام ہر اس انسان کے لیے ہے جو زندگی کے اس کٹھن سفر میں کچھ سیکھنا چاہتا ہے۔ آج کے اس جائزے کا مشن بھی یہی کھوج لگانا ہے کہ انسانیت کی اصل معراج کیا ہے اور کیسے ہماری ناکامیاں دوسروں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ تو چلیں اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں ہر طرف صرف کامیابیوں کا شور ہے، مطلب ہر کوئی بس اپنی جیت کی کہانیاں سنانا چاہتا ہے۔ بالکل، لوگ اپنی ناکامیاں چھپاتے ہیں۔ ہاں، لیکن یہ تحریر بالکل ایک مختلف اور انوکھی سمت میں لے جاتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ معاشرے کی اصل اور مضبوط تعمیر کامیابیوں کے تکبر سے نہیں، بلکہ ہماری ناکامیوں اور ٹھوکروں کے اشتراک سے ہوتی ہے۔ یہ واقعی ایک بہت طاقتور تصور ہے کہ کیسے ایک انسان کا دکھ یا اس کی غلطی پورے معاشرے کے لیے ایک ڈھال بن سکتی ہے۔ جی، اور یہ موضوع ہم سب کی زندگی سے جڑا ہوا ہے، کیونکہ ہم میں سے کون ہے جس نے کبھی کوئی معاشی نقصان نہ اٹھایا ہو، یا جسے سماجی، تعلیمی یا جذباتی میدان میں کبھی ٹھوکر نہ لگی ہو۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہے، سبھی کو ٹھوکر لگتی ہے۔ آج کی یہ گفتگو اسی حوالے سے ہے کہ ان ٹھوکروں کو محض ایک شرمندگی سمجھ کر چھپانے کے بجائے دوسروں کے راستے کو ہموار کرنے کے لیے کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تحریر کے آغاز میں ہی ایک بہت چبھتا ہوا سوال ہے، اگر زخمی ہو جائیں تو کیا ہمارا فرض صرف اپنے کپڑے جھاڑنا، زخم سیلانا اور وہاں سے چپ چاپ کھسک جانا ہے، یا پھر اس گڑھے کو بھر دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے؟ یہ ایک بہت ہی دلچسپ اور روزمرہ کی مثال ہے۔ سچی بات ہے، یہ پڑھ کے مجھے بھی تھوڑی ہنسی آئی تھی۔ ہاں، کیونکہ عملی زندگی میں تو ہم سب کا پہلا رد عمل یہی ہوتا ہے کہ جب سڑک پر ٹھوکر لگتی ہے تو ہم جلدی سے ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ کسی نے ہمیں گرتے ہوئے دیکھ تو نہیں لیا۔ بالکل، ہم سب یہی کرتے ہیں، اور پھر شرمندگی مٹانے کے لیے ایسے چل پڑتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ بالکل۔ لیکن مصنف نے اسی انسانی نفسیات کو بنیاد بنا کر بات کی ہے۔ جب وہ ٹھوکر یا گڑھے کا ذکر کرتے ہیں تو ان کا مطلب صرف سڑک پر پڑا ہوا کوئی پتھر نہیں ہے۔ ان کے نزدیک یہ ٹھوکر اخلاقی بھی ہو سکتی ہے، تعلیمی بھی، معاشی اور سماجی بھی۔ صحیح، مطلب زندگی کے ہر پہلو میں۔ جی، انہوں نے بڑی مخصوص مثالیں دی ہیں۔ فرض کریں کوئی شخص کاروبار میں کسی سے دھوکہ کھا لیتا ہے، یا بحریہ ماڈل اسکول کا ہی کوئی طالب علم غلط دوستی کا شکار ہو کر اپنا وقت اور مستقبل برباد کر بیٹھتا ہے، یا کوئی شخص محض جلد بازی میں کوئی ایسا فیصلہ کر گزرتا ہے جس کا اسے بعد میں بھاری نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ تو اب ہوتا کیا ہے، انسان اپنی انا کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر اس نے اپنی اس بے وقوفی کا ذکر کسی سے کیا تو لوگ مذاق اڑائیں گے۔ بالکل، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ایک عام سوچ اور ایک باکردار سوچ کا فرق نمایاں ہوتا ہے۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر سے جوڑیں تو مصنف بالکل اسی خاموشی کے نقصان کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، جب کوئی شخص اپنی غلطی کو صرف اپنی ذات تک محدود رکھتا ہے اور اسے شرمندگی سمجھ کر خاموشی کی چادر اوڑھ لیتا ہے تو وہ دراصل اس گڑھے کو کھلا چھوڑ دیتا ہے۔ وہ انجانے میں ہی صحیح، لیکن دوسروں کو بھی اسی غلطی کا، اسی دھوکے کا شکار ہونے کے لیے تنہا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے، لیکن ایک منٹ ذرا اس پر عملی پہلو سے سوچتے ہیں۔ جب کسی کا کاروبار ڈوبتا ہے تو معاشرہ ویسے ہی اسے تانے دیتا ہے۔ ہاں، یہ تو ہمارے معاشرے کی حقیقت ہے۔ ایسے میں کوئی شخص کھڑے ہو کر کیسے اور کیوں کہے کہ ہاں مجھ سے یہ بے وقوفی ہوئی؟ اپنی ناکامی کا ڈھنڈورا پیٹنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ لوگ تو اس چیز کو کمزوری سمجھتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس جو ہمت کرتا ہے، جو اپنی انا کو ایک طرف رکھ کر کھلے عام تسلیم کرتا ہے کہ دیکھو میں یہاں گرا تھا، اس فلاں کاروباری ماڈل میں یہ خامی ہے، تم اس راستے پر احتیاط سے چلنا، تو وہ شخص مصنف کے نزدیک انسانیت کا اصل تقاضا پورا کر رہا ہے۔
یعنی وہ شرمندہ ہونے کے بجائے معاشرے کا محسن بن جاتا ہے۔ بالکل، وہ معاشرے کا محسن ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے جب ہم اس تصور کو آج کے جدید دور اور خاص طور پر سوشل میڈیا کی دنیا کے ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں۔ تحریر میں اس بات پر بڑی گہری چوٹ کی گئی ہے۔ جی، سوشل میڈیا کا فریب آج کل کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ بالکل، آج کل اگر کوئی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کھول کر دیکھ لے تو وہاں صرف مسکراہٹیں، کامیابیاں، بہترین چھٹیاں اور شاندار نوکریاں ہی نظر آئیں گی۔ ایسا لگتا ہے جیسے دنیا میں کوئی غم، کوئی جدوجہد، کوئی ناکامی ہے ہی نہیں۔ ہر انسان اپنی زندگی کا صرف وہ حصہ دکھا رہا ہے جو چمکدار ہے۔ ہاں، مگر جو پسینہ، جو آنسو اور جو لگاتار ناکامیاں اس ایک کامیابی کے پیچھے چھپی ہیں، وہ کہانیاں وہاں سے مکمل طور پر غائب ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا فریب ہے جس میں ہم سب گھرے ہوئے ہیں، اور مصنف نے بھی اسی فریب پر تنقید کی ہے۔ لوگ اپنی کامیابیوں کو تو نمایاں کرتے ہیں، مگر اپنی ناکامیوں کو دنیا سے چھپا لیتے ہیں۔ اس کا نفسیاتی نقصان تو بہت بڑا ہوتا ہوگا۔ بہت بڑا نقصان ہے۔ مثال کے طور پر کوئی نوجوان کئی مہینوں سے ملازمت کی تلاش میں ہے اور اسے مسلسل مسترد کیا جا رہا ہے۔ یا کوئی طالب علم کسی اہم امتحان میں بار بار ناکام ہو رہا ہے۔ تو جب وہ سوشل میڈیا پر دوسروں کی صرف کامیابیاں دیکھتا ہے تو وہ شدید احساس کمتری اور تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسے لگنے لگتا ہے کہ شاید دنیا میں صرف وہی ایک ناکام اور نااہل انسان ہے، کیونکہ باقی سب تو تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ بات دل کو لگتی ہے، کیونکہ ہم اکثر اس شخص کی لنکڈ پوسٹ دیکھتے ہیں جس میں وہ کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں اپنی نئی شاندار نوکری کا اعلان کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں بتاتا کہ اس ایک نوکری سے پہلے اسے 50 مختلف کمپنیوں نے انٹرویو کے بعد مسترد کیا تھا۔ بالکل، وہ 50 مسترد ہونے کی کہانیاں غائب ہوتی ہیں۔ اس سے تو نئے آنے والوں پر بہت غیر ضروری دباؤ پڑتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور ماہرانہ نقطہ نظر سے دیکھیں تو تحریر کا اصل سبق انہی خاموش جدوجہدوں میں پوشیدہ ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ اگر وہی نوجوان جو بالآخر کامیاب ہوا ہے وہ آگے بڑھ کر اپنی ان 50 ناکامیوں کی کہانی بیان کرے تو اس کی یہ سچی کہانی ان سینکڑوں نوجوانوں کو ایک زبردست حوصلہ دے سکتی ہے، ہاں، جو اس وقت مایوسی کے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، وہ انہیں یہ پیغام دے سکتا ہے کہ ناکامی کسی بھی چیز کا حتمی اختتام نہیں ہے، یہ تو ایک نئے اور زیادہ باشعور آغاز کی بنیاد ہے۔ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ کامیاب ہونے والے بھی کبھی انہی کی طرح مایوس اور ناکام تھے تو ان کا اپنا بوجھ آدھا رہ جاتا ہے۔ تو اس سب کا بنیادی مطلب کیا ہے؟ زندگی میں مشکلات تو آئیں گی، یہ تو طے ہے۔ تحریر بھی یہی بتاتی ہے کہ منزل کی جستجو میں مشکلات کا آنا ایک قدرتی بات ہے۔ کوئی بھی سفر ان کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ بالکل، مشکلات تو سفر کا حصہ ہیں۔ لیکن ان مشکلات سے گزرنے کے بعد انسان کے پاس جو دو راستے بچتے ہیں، تحریر کے مطابق ان کا انتخابی ہماری اصل شخصیت کا تعین کرتا ہے۔ یہ حصہ مجھے پڑھ کر کافی سوچنے پر مجبور کر گیا۔ یہ اس تحریر کا وہ حصہ ہے جو نفسیاتی طور پر بہت گہرا ہے۔ مصنف نے واضح کیا ہے کہ مشکلات ہمیں توڑنے کے لیے نہیں بلکہ سنوارنے کے لیے آتی ہیں۔ صحیح۔ جب ہم ان مشکلات سے ٹکراتے ہیں تو وہ ہمیں ایک دوراہے پر لا کھڑی کرتی ہیں۔ ہمارے پاس دو ہی راستے ہوتے ہیں، یا تو ہم ان حالات سے، لوگوں سے اور خود زندگی سے تلخ ہو جائیں، یا پھر ہم ان مشکلات سے سیکھ کر تجربہ کار ہو جائیں۔ اور اگر پہلا راستہ چنا جائے اور انسان تلخ ہو جائے تو وہ ساری زندگی اپنے ہی دکھوں، اپنی ہی شکایتوں اور اپنے ہی زخموں میں الجھ کر رہ جاتا ہے۔ وہ ایک ایسے تاریک دائرے میں قید ہو جاتا ہے جہاں سے باہر نکلنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ لیکن تلخ ہونا بھی تو ایک بہت فطری رد عمل ہے۔ جب کسی کے ساتھ مسلسل ناانصافی ہو یا اسے بار بار ٹھوکر لگے تو وہ دنیا سے ناراض ہی ہوگا۔ یہ بات درست ہے کہ یہ ایک فطری عمل ہے۔ کیا ہم واقعی توقع کر سکتے ہیں کہ مسلسل تکلیف سہنے والا شخص اچانک سے ایک شفیق اور رہنمائی کرنے والا انسان بن جائے؟ یہ سننے میں تو بہت مثالی لگتا ہے، لیکن عملی طور پر بہت کٹھن ہے۔ کٹھن ضرور ہے، لیکن ناممکن نہیں۔ اور مصنف کے نزدیک یہی تو وہ نازک لیکن واضح فرق ہے جو ایک عام انسان اور ایک باکردار انسان کے درمیان پایا جاتا ہے۔ ایک تلخ انسان کسی دوسرے کے لیے کیا آسانی پیدا کرے گا؟ بالکل، وہ تو خود اپنی ہی کڑواہٹ میں ڈوبا ہوتا ہے اور بسا اوقات دوسروں کی ناکامی پر خوش ہوتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو شخص دوسرا راستہ چنتا ہے اور اس ٹھوکر کو، اس دکھ کو اپنا تجربہ بنا لیتا ہے، وہ صرف خود نہیں سنبھلتا بلکہ وہ دوسروں کے لیے ایک مضبوط رہنما بن جاتا ہے۔
بکردار انسان وہ ہے جو اپنی تکلیف کو دوسروں کے لیے شیلڈ بنا دے۔ جی، جو یہ سوچے کہ جو درد میں نے سہا ہے، جو دھوکہ میں نے کھایا ہے، کم از کم کوئی دوسرا اس سے محفوظ رہے۔ وہ اپنے تجربے کی روشنی سے دوسروں کا راستہ روشن کرتا ہے۔ یہ بات ہمیں تاریخ اور معاشرتی ترقی کے پہلو کی طرف لے جاتی ہے۔ اگر ہم تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیں تو ہمیں یہی فلسفہ ہر عظیم انسان کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ مصنف نے بھی اپنی تحریر میں اس راز پر روشنی ڈالی ہے۔ تاریخ واقعی اس بات کی گواہ ہے۔ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ کیسے تاریخ کے عظیم لوگوں نے صرف اپنی کامیابیاں ہی نہیں بلکہ اپنی پوری زندگی کا نچوڑ اور اپنے کڑوے تجربات کو کتابوں کے ذریعے، اپنے خطبات اور عملی مثالوں کے ذریعے آنے والی نسلوں تک پہنچانے کا باقاعدہ اہتمام کیا۔ انہوں نے اپنے راستے کے کانٹے چنے اور بعد میں آنے والوں کے لیے وہاں پھول بکھیر دیے۔ اور یہی وہ عمل ہے جو کسی بھی معاشرے کو زندہ رکھتا ہے اور اسے آگے بڑھاتا ہے۔ جی، کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی قوم اس وقت تک حقیقی ترقی نہیں کر سکتی جب تک اس کے افراد اپنی غلطیوں کو چھپانے کے بجائے انہیں ایک دوسرے کے لیے سیکھنے کا ذریعہ نہ بنائیں۔ مصنف نے اس بات پر بہت زور دیا ہے کہ معاشرے کی مضبوطی کا انحصار اس بات پر ہے کہ ایک نسل اپنا تجربہ دوسری نسل کو کیسے منتقل کرتی ہے۔ بالکل۔ فرض کریں جب استاذہ، جیسے کہ خود مصنف ایک اردو ٹیچر ہیں، اپنے طلباء کو محض نصاب نہیں پڑھاتے بلکہ اپنی عملی جدوجہد کی، اپنی ناکامیوں کی کہانیاں سناتے ہیں، یا جب والدین اپنے بچوں کے سامنے اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ انہوں نے جوانی میں کہاں کہاں ٹھوکریں کھائیں اور ان سے کیا سیکھا، صرف تبھی آنے والی نسلیں ذہنی اور فکری طور پر مضبوط بنتی ہیں۔ لیکن یہاں ایک اور مسئلہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں والدین یا اساتذہ کے لیے بچوں کے سامنے اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا بہت معیوب سمجھا جاتا ہے۔ ہاں، یہ ایک سماجی رکاوٹ ضرور ہے۔ ایک عام تاثر یہ ہے کہ اگر بڑوں نے اپنی خامیاں مان لیں تو بچوں کی نظر میں ان کا رعب ختم ہو جائے گا۔ لوگ سوچتے ہیں کہ بڑوں کو ہمیشہ ایک پرفیکٹ اور غلطیوں سے پاک نمونہ بن کر رہنا چاہیے۔ یہ ایک بہت عام اور پرانی سوچ ہے، لیکن نفسیاتی اور تربیتی لحاظ سے یہ بالکل غلط ہے۔ جب بڑے خود کو پرفیکٹ پیش کرتے ہیں تو بچے اپنی پہلی ہی غلطی پر خود کو ناکارہ اور مجرم سمجھنے لگتے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ چونکہ ان کے والدین نے تو کبھی کوئی غلطی نہیں کی، اس لیے وہ خود کسی قابل نہیں ہیں۔ اس کے برعکس جب ایک باپ اپنے بیٹے کو بتاتا ہے کہ بیٹا، جب میں تمہاری عمر کا تھا تو میں نے بھی فلاں فیصلے میں بہت بڑی بے وقوفی کی تھی اور اس کا یہ نقصان ہوا تھا، تو اس سے بچے کا رعب ختم نہیں ہوتا بلکہ اعتماد بڑھتا ہے۔ اسے یہ حوصلہ ملتا ہے کہ غلطیاں کرنا انسانی فطرت ہے، اصل کمال ان سے سیکھنا اور آگے بڑھنا ہے۔ بالکل۔ اگر ماضی کے عظیم لوگ اور ہمارے بزرگ اپنے تجربات صرف اپنی ذات تک محدود رکھتے، اپنی انا کے خول میں بند رہتے، تو آج انسانیت بہت سے انمول اسباق اور حکمت سے محروم ہوتی۔ واقعی، اور یہی بات ہمیں انسانیت کی اس تعریف تک لے آتی ہے جو اس پوری تحریر کا مرکز ہے۔ یہ بات ذہن میں بٹھا لینے والی ہے کہ انسانیت دراصل صرف اپنے لیے جینے کا نام نہیں ہے بلکہ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنے کا نام ہے، چاہے وہ عمل کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو۔ جی، سڑک پر پڑا ہوا کوئی پتھر ہٹا دینا، کسی جونیئر طالب علم کو اس تعلیمی یا کریئر کی غلطی سے بچا لینا جو ہم خود ماضی میں کر چکے ہوں، یا محض کسی کی بات سن کر اسے مایوسی کے اندھیرے سے نکال کر امید کی روشنی کی طرف لے آنا۔ جی، یہ سب انسانیت کے ہی مختلف روپ ہیں۔ اگر کسی انسان نے کہیں اندھیرا دیکھا ہے اور وہاں کم از کم ایک چراغ جلا دیا ہے تو اس نے انسان ہونے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اور یہی اس تحریر کا سب سے طاقتور حتمی پیغام ہے۔ آج ہمیں بحیثیت مجموعی اس سوچ کو فروغ دینے کی ضرورت ہے کہ کامیابی کا مطلب صرف یہ نہیں کہ کسی انسان نے کوئی تمغہ جیت لیا یا وہ کسی اونچے عہدے پر پہنچ گیا۔ اگر کسی نے کسی میدان میں مہارت حاصل کی ہے تو اسے بانٹنا ضروری ہے۔ جی، اگر کسی نے کسی راستے کو صاف کیا ہے تو دوسروں کو اس پر چلنے کی دعوت دینا ضروری ہے۔ مصنف کے الفاظ میں اصل کامیابی یہ ہرگز نہیں کہ ہم اکیلے اور تنہا اپنی منزل تک پہنچ جائیں، بلکہ اصل کامیابی تو یہ ہے کہ ہم اپنے پیچھے آنے والوں کے لیے اس کٹھن راستے کو کس حد تک آسان بنا کر گئے ہیں۔ اس تفصیلی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے تحریر کے سب سے یادگار پہلو کو دہرانا بہت ضروری محسوس ہوتا ہے۔ جب ہم زندگی کے سفر میں چل رہے ہوں اور کہیں بھی ہمیں ٹھوکر لگے تو وہاں صرف خود سنبھل جانا کافی نہیں ہے۔ جی،
اصل کام یہ ہے کہ وہاں ایک نشان لگا دیں، وہاں ایک چراغ روشن کر دیں۔ اور بلند آواز میں پکار کر کہیں، خبردار، یہاں احتیاط کی ضرورت ہے، آگے گڑھا ہے۔ یہ ایک جملہ، یہ ایک چھوٹا سا عمل کسی دوسرے انسان کی زندگی، اس کا وقت اور اس کا سرمایہ بچا سکتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ زندگی کی جو ٹھوکریں ہوتی ہیں وہ دراصل ہمیں گرانے یا شکست دینے کے لیے نہیں ملتی، بلکہ وہ تو غفلت سے جگانے کے لیے ملتی ہیں۔ جو انسان خود جاگ جائے اور پھر اپنے ارد گرد موجود لوگوں کو بھی جگانے کا سبب بنے، تحریر کے مطابق وہی سچا انسان کہلانے کا مستحق ہے۔ اپنی تکلیف، اپنے درد کو دوسروں کے لیے ایک ڈھال اور آسانی بنا دینا ہی ایک انسان کو اندھیرے میں روشنی کا مینار بنا دیتا ہے۔ یہ بہت ہی امید افزا اور مثبت سوچ ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اگر ہر شخص صرف اپنے حصے کا گڑھا بھرنے کی ذمہ داری لے لے تو معاشرے سے بہت سی غیر ضروری تکالیف کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ واقعی۔ لیکن یہ ایک انتہائی اہم سوال کو جنم دیتا ہے۔ وہ کیا؟ ہم نے اس پوری گفتگو میں یہ تو سیکھ لیا، اور یہ بات بہت حد تک درست بھی ہے، کہ ہمیں آنے والی نسلوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے گڑھے بھر دینے چاہیے، راستے کے کانٹے چن لینے چاہیے تاکہ وہ محفوظ رہیں۔ جی بالکل، یہ تو ہم نے سیکھا ہے۔ لیکن ذرا اس زاویے سے سوچئے، اگر ہم نوجوانوں کے راستے سے تمام تر مشکلات، ہر قسم کے کانٹے اور تمام ٹھوکریں بالکل صاف کر دیں گے، تو کیا ہم ان سے وہ مواقع نہیں چھین رہے جو دراصل ایک انسان کو اندر سے مضبوط، لچکدار اور تجربہ کار بناتے؟ یہ تو واقعی ایک نیا زاویہ ہے۔ کیا ایک مکمل طور پر ہموار اور بے خطر راستہ جس پر گرنے کا کوئی ڈر ہی نہ ہو، بذات خود ایک نئی قسم کی رکاوٹ تو نہیں بن جائے گا؟ ایک ایسی رکاوٹ جو ان نوجوانوں کی قوت برداشت، کردار کی پختگی اور ان کی اپنی جد و جہد کرنے کی صلاحیت کو ہمیشہ کے لیے روک دے؟ یہ واقعی ایک بہت ہی گہرا اور ذہن کو جھنجھوڑ دینے والا سوال ہے۔ ایک طرف انسانیت کا تقاضا ہے کہ راستہ آسان کیا جائے تاکہ کوئی دوسرا نہ گرے، اور دوسری طرف یہ حقیقت کھڑی ہے کہ بعض اوقات ٹھوکر کھانا، گرنا اور خود اٹھنا ہی انسان کو اصل معنوں میں مضبوط بناتا ہے۔ یہ ایک ایسا توازن ہے جس پر ہم سب کو سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ بالکل، محمد فاروق راشد صاحب کی اس تحریر نے اور آج کی اس گفتگو نے یقیناً ہمیں زندگی اور اس کی مشکلات کو دیکھنے کا ایک نیا شعور دیا ہے۔ ہم سننے والوں کو دعوت دیں گے کہ وہ خود اس فلسفے پر غور کرے کہ رہنمائی اور حد سے زیادہ تحفظ کے درمیان لکیر کہاں کھینچی جائے۔ اسی کے ساتھ اس علمی نشست اور آج کے اس تفصیلی مطالعے کا اختتام ہوتا ہے۔ نئی سوچ اور نئے زاویوں کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔